اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ کیسی رہی ویکیشنز؟ اب تو سب کے اسکول ہو گئے آن۔ مجھے نہیں اچھا لگتا کیونکہ ٹیسٹ پہ ٹیسٹ اچھا ٹیسٹ پہ ٹیسٹ، اچھا بھائی پڑھائی تو کرنی پڑے گی۔ اچھا نہیں، ٹیچرس کو گندا نہیں کہتے۔ ان سے کیسے پڑھ لیا؟ اچھا نہیں، ٹیچرس کو گندا نہیں کہتے ہیں۔ آپ اچھا سا کام کریں تو ٹیچرز آپ سے خوش ہو جائیں اس گی۔ نے اپنے اسلامیات کے ٹیسٹ میں کسی اور بچے کا نام لکھ دیا۔ اچھا چلیں کوئی بات نہیں، لیکن نا ٹیچرس کو بعد میں بتا دیتے ہیں کہ میں نے ایسے کیا تھا، وہ کچھ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا میری بات سنیں، اب اتنے دن کا گیپ آ گیا ہے، لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا کسی کو یاد ہے کیا تھا؟ ہجرت مدینہ پہ تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت، دیکھیں پہلے تو صحابہ کر گئے تھے نا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ساتھ ہجرت کی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ان کے گھر گئے تھے۔ اور اچھا اس میں ایک پوائنٹ تھا، جب ان کے گھر گئے نا، دوپہر تھی بہت زیادہ، انہوں نے کپڑا لپیٹا ہوا تھا سر پہ، اور پھر پتہ ہے بچے کہہ رہے تھے، یہ گرمی جب بہت زیادہ ہوتی تھی نا، مکہ میں ڈیزرٹ تھا نا، صحرا تھا، تو پھر لوگ کپڑا رکھ لیتے تھے سر پہ تاکہ گرمی کی شدت کو کم کیا جا سکے، گرمی نہ اتنی لگے۔ تو وہ کپڑا لپیٹ کے آئے اور کہتے ہیں اس ٹائم کبھی وہ ہمارے گھر نہیں آتے تھے، ویسے تو روزانہ ہی آتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، لیکن اس دن وہ دوپہر کے وقت آئے۔ وہ عام طور پہ لوگوں کے گھر آنے جانے کا وقت نہیں ہوتا تھا کیونکہ اتنی گرمی ہوتی تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہی رہتے تھے۔ تو اجازت لے کے اندر گئے۔ اس میں ایک سبق ہے کہ اتنے کلوز فرینڈ تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی ان کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی یہ مینرز ہوتے ہیں کہ آپ اجازت لے کے کسی کے گھر میں جائیں، آپ کو دروازہ کھلا بھی ملا ہے نا، لیکن آپ بیل کریں تاکہ اندر والے الرٹ ہو جائیں کہ کوئی باہر سے آیا ہے۔ ایون کہ آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور ڈفرینٹ بیڈ رومز میں جاتے ہیں، تب بھی ناک کر کے جانا چاہیے اپنے پیرنٹس کے روم میں، یا اگر ہاں جیسے دادا دادی کا روم ہے، یا کوئی چچا چچی یا تایا تائی کا روم ہے، گھر میں کسی کا بھی روم ہے تو اسے ناک کر کے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں مینرز پتہ چلتے ہیں، سورہ نور میں بھی یہ مینرز آتے ہیں کہ آپ نے کسی کے گھر جانا ہے تو اجازت لے کے جانا ہے، کسی کے روم میں جانا ہے تو اجازت لے کے جانا ہے۔ اچھا تو اس کے علاوہ ہم نے کیا اور پڑھا تھا کہ غار کے واقعات تو آپ کو یاد ہوں گے کہ اس میں انہوں نے اپنی تہبند پھاڑ کے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوراخ کے منہ بند کیے تھے اور کسی سوراخ پہ اپنا ہاں پاؤں رکھ دیا تھا۔ ہاں وہ یاد ہے۔ وہ پچھلے جو تھی نا، ہمارا جو پچھلا لیکچر تھا اس میں بھی آپ ایسے ہی کر رہے تھے، وہ سب کو یاد تھا کہ اچھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور پھر جی وہ ٹھیک ہو گئے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اب وہاں آپ کسی کو پتہ ہے کہ غار میں کتنے دن رہے تھے؟ مجھے پتہ ہے۔ اچھا بتائیں۔ ہاں ہاں 3 دن رہے تھے، شاباش۔ میں نے سورت کا حقہ بتانے والی سورہ کہف کب آنے لگی تھی؟ نہیں، یہ غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتیں رہے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور وہ، اور اینڈ پہ وہ جو آخری دن تھا نا وہاں پہ، اس میں کیا ہوا تھا کہ کافر انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے، کیونکہ انہوں نے 100 اونٹ انعام رکھے تھے، 100 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کے لانے والے پہ اور 100 ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈنے میں، تو ہر کوئی انہیں ڈھونڈنے نکلا ہوتا کفار میں سے، ایک دشمنی بھی بہت زیادہ تھی، تو ڈبل فائدہ، ایک تو ہمارا دشمن پکڑا جائے گا، اوپر سے ہمیں پیسے بھی مل جائیں گے، تو سب ان کی تلاش میں۔ تو وہ جو آخری رات تھی اس میں، وہ بالکل آخری جو دن تھا اس میں تلاش کرنے والا جو تھا وہ بالکل غار کے دہانے پہ پہنچ گیا، کہ اگر وہ سر نیچے کر کے ایسے دیکھ لیتا نا تو حضرت ابوبکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ انہیں نظر آ جاتے، وہ دونوں، وہ جو اوپر کھڑا تھا اس کو نظر آ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ایسا اس کا کر دیا، نظر کا اینگل، اس نے نیچے دیکھا ہی نہیں، اور ابوبکر صدیق پریشان ہو گئے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہا تھا؟ قرآن کی آیت اس پہ اتری تھی، کیا آیت تھی وہ آیت تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابوبکر تم ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے تو وہ 2، لیکن تیسرا کون مددگار ہے ان کا؟ اللہ، تو غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معنا،
ٹھیک ہے، کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو جس کو یقین ہوتا ہے نا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر وہ غم نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس دوران غار میں انہیں کون سپورٹ کرتا تھا؟ عبداللہ بن ابو بکر. وہ ساری دن کی خبریں لیتے رہتے تھے، آرام سے کفار کے درمیان میں موو کرتے تھے. اور پھر ہاں، پتہ ہے کون بکریاں چرا کے لاتا تھا؟ عامر بن فہیرہ، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تھے غلام. وہ کبھی اونٹنی لے کے آتے تھے، کبھی بکریاں، دودھ پلاتے تھے نا پھر. اور وہ گرم پتھر پہ، ہاں ہاں بکریاں چرانے جاتے، انہی میں سے ایک بکری کو وہ چھپا بھی دیتے تھے، اس کا دودھ پھر پلا بھی دیتے تھے. اور کبھی اونٹنی ہوتی تھی تو دونوں چراتے تھے. اور ایک اور بھی اس کا مقصد تھا، جب وہ بکریوں کو واپس لاتے تھے نا، عبداللہ بن ابو بکر، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، وہ انہیں کفار کی خبریں بتا رہے تھے، ہے نا، کہ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں آج کل، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، آج یہ بات ہوئی. تو وہ جو ان کے قدموں کے نشان تھے نا، جب بکریاں واپس جاتی تھیں نا، تو ان کے قدموں کے نشانوں پر لے کے جاتے تھے عامر بن فہیرہ، تاکہ ان کے قدموں کے نشان مٹ جائے، کوئی پہنچ نہ سکے. کیونکہ کفار، وہ جو یہ مکہ والے تھے، یہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ تھے. ابو سفیان، یہ جو دوسرے سردار وغیرہ تھے، یہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ تھے. یہ ایسی چیزوں سے سراغ لگا لیتے تھے. ٹھیک ہے، کلیو انہیں مل جائے تو وہ ایسی جگہوں پہ پہنچ جاتے تھے. تو یہ بھی ایک مقصد تھا. پھر یہ آیت جو بھی میں نے بتایا، یہ بھی غار میں اتری. اس کے علاوہ جب ان کے بارے میں پوچھ تاچھ کی گئی، تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اسما بنت ابی بکر کے پاس وہ گئے اور پوچھا تمہارا باپ کی طرف سے، انہوں نے کہا پتہ نہیں. تو ایک تھپڑ انہیں مارا تھا، ان کے کان کی بالی گر گئی تھی. اور کان کی بالی، ایئر رنگ، حضرت اسما بنت ابی بکر، بنت ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی. وہ حضرت عائشہ سے بڑی تھیں. حضرت عائشہ اور حضرت اسما رضی اللہ عنہ یہ دونوں بھی کھانا لے جایا کرتی تھی. کھانے میں مطلب دودھ ہی ہوتا تھا زیادہ. ٹھیک ہے، کبھی کبھی کوئی سالڈ فوڈ بھی ہوتا تھا. اس کو ایک بار انہوں نے اپنے ہزار بند کے ٹکڑے سے باندھ دیا تھا، تو ان کا نام بھی کچھ اس مناسبت سے پڑ گیا، حضرت اسما رضی اللہ عنہ کا. بہرحال اس طرح کے کافی سارے چھوٹے چھوٹے واقعات ہمیں ملتے ہیں جو ان غارِ ثور میں رہنے کے دوران پیش آئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب 3 راتیں گزر گئیں تو سوموار کی رات، یعنی کہ پیر کی، سوموار کی رات ربیع الاول پہلی ہجری، یعنی کہ ہجرت کا پہلا سال اب شروع ہوگا نا، تو سن 1 ہجری کو یہ انہوں نے وہاں سے موو کرنا تھا. اب موو کرانے کے لیے کون آیا؟ جنہیں رہنما منتخب کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کافر تھے. وہ کافر تھا عبداللہ بن اریقت لیثی. لیثی یعنی کہ سے، اینڈ پہ سے اور چھوٹی یہ آتا ہے، لیثی. یہ انعام کی لالچ سے بھی متاثر نہیں ہوئے تھے. دیکھیں، اگر کوئی کافر قابل اعتبار ہے نا، تو پھر آپ اسے ہیلپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ کافر تھا، لیکن یہ انعام کی لالچ بھی نہیں آیا. اس نے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی. عربوں میں وعدے کی پاسداری بہت ہوتی تھی نا. کمٹمنٹ کر دی تو ٹھیک ہے، میں آپ کو، آپ کی رہنمائی کروں گا، آپ کو میں مدینہ تک لے جاؤں گا. اب اس نے کیا کیا؟ وہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیاں تیار کی تھی نا، ببول کے پتے کھلا کھلا کے انہیں موٹا تازہ کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آپ لے لیں اونٹنی. تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے، قیمت سے لوں گا. اپنے فرینڈ سے بھی انہوں نے یہ نہیں کہا اچھا میرا فرینڈ ہے کوئی بات نہیں، پیسے دیے نہ دیے کوئی بات نہیں. نہیں، جب آپ نے کوئی چیز لی ہے کسی سے، اس کے آپ پیسے پے کر دیں. ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر میں قیمت سے لوں گا. اور وہ جو 2 اونٹنیاں تھیں نا، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تیار کی تھی، وہ لے کر عبداللہ بن اریقت لیثی آئے تھے. کیونکہ وہ اگر اونٹنی ساتھ لے کے آتے اور وہ باہر بندھی ہوتی تو کوئی بھی پہچان لیتا. اچھا یہاں پہ لگتا ہے 2 لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سواری باہر باندھی ہوئی ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ تو یہ عبداللہ بن اریقت جو تھے نا، یہ لے کے آئے وہ اونٹنیاں. اور پھر سوموار کی رات کو وہ وہاں سے جبل ثور، یعنی وہ جو غار ثور تھا، اس سے نکل آئے. جبل ثور کے دامن میں لے آئے نا، تو پھر یہ لوگ ادھر سے انہوں نے کوچ کر لی. ان کے ساتھ ایک تو یہ عبداللہ بن اریقت تھے، اور دوسرے کون تھے؟ عامر بن فہیرہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام. بیٹے تو عبداللہ تھے نا، عبداللہ بن ابو بکر. عبداللہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے کا بھی نام تھا، اور عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا بھی نام تھا. عباس رضی اللہ عنہ کے بھی بیٹے کا نام تھا. تو آپ یہ ڈفرینٹ عبداللہ کے نام سنیں گے، عبداللہ بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس. ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہم. اچھا، اب وہ جو رہنما تھا نا، کیا نام تھا اس کا؟ عبداللہ بن اریقت. اریقت. اچھا، وہ نا یمن کے رخ چلا، یعنی کہ وہ مکہ سے نا بالکل اپوزٹ سائڈ پہ چلا. ٹھیک ہے، ساحل سمندر کا رخ کیا. یعنی کہ یہ جو راستہ تھا نا، یہ یوزول راستہ نہیں تھا جس سے چل کے مدینہ جاتے ہیں. تھوڑا سا اس نے لمبا راستہ لیا، لیکن اور اس راستے پہ کوئی جاتا بھی نہیں تھا. لیکن یہ تھا کہ اس سے شک نہیں ہوگا، اچھا اتنے لمبے راستے سے اتنی دور کوئی آئے گا نہیں ان کے پیچھے. خیر،
وہ پھر اس رات بھر اور پھر آدھا دن تک یہ مسلسل چلے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے پاس تھوڑی دیر ٹھہرنے کا ارادہ کیا. تو پھر ابوبکر صدیق نے جیسے پہلے غار کا جائزہ لیا تھا نا، اسی طرح انہوں نے اس چٹان کا بھی جائزہ لیا، اس کو صاف کیا، ہموار کیا، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ، چٹان کیا ہوتی ہے؟ راک، وہ ایسے رف سی ہوتی ہے نا، تو اس کو صاف کیا، اس کو کہ وہ آرام کے قابل ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ جگہ ہموار کی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کیا کیا؟ ریسٹ کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ بھی وہاں پہ پیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں دودھ پیش کیا تھا ٹھنڈا کر کے، دودھ کو ٹھنڈا کر کے. جب دن کا وقت ہے نا تو دودھ ٹھنڈا کر کے پیش کیا جا رہا ہے. جب رات کا وقت ہے، کیونکہ راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں صحرا کی، تو دودھ گرم کر کے پیش کیا جا رہا ہے. ویسے بھی گرم دودھ نا تھکاوٹ بھی اتار دیتا ہے. اچھا، پھر وہاں پہ ریسٹ کر کے اگلے دن، دوسرے دن ان کا جو گزر ہے نا، وہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر آتا ہے، ام معبد، ان کے پاس سے ان کے خیمے کا گزر ہوا. ام معبد جو ہے نا، انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا ہے نا، یہ تاریخ کی سب کتابوں میں سب سے زیادہ اوتھینٹک، سب سے زیادہ زبردست جو ہے نا بیان، وہ ام معبد کا سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا زبردست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا ہے. آپ کو پتہ ہے صحابہ جو ہے نا، انہوں نے ایسا بیان نہیں کیا، کیونکہ کچھ صحابی تو کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دیر دیکھ نہیں پاتے تھے، ہماری نظریں جھک جاتی تھیں عزت سے، تعظیم سے، وہ ایسے ٹکٹکی باندھ کے نہیں دیکھ پاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن ام معبد کو تو ان کے لیے تو یہ انجان شخص تھے. وہ جب آئے، یہ قدید کے اطراف میں نا مشلل ایک جگہ ہے، تو مشلل جو ہے وہ مکہ سے 130 کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے، وہاں پہ ان کا خیمہ تھا ام معبد کا. تو آپ سب نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ تب جو صحرا کے مسافر ہیں نا، وہ راستے میں ہی میزبانی دوسرے لوگ ہی ان کی کرتے ہیں. کھانا اور پانی اکثر ختم ہو جاتا ہے، اگر دوسرے لوگ میزبانی نہ کریں، ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیں، تو صحرا کے لوگ، وہ جو سفر ہے بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. بھوک پیاس سے انسان بیمار ہو سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا کچھ آپ کے پاس کچھ ہے، یعنی کھانے پینے کے لیے؟ تو انہوں نے میزبانی سے معذرت کی، انہوں نے کہا کہ بکریاں جو ہے نا وہ بہت دور گئی ہوئی ہیں چرنے کے لیے. تو ادھر خیمے کے بالکل ایک کارنر پہ نا ایک بکری تھی، اور وہ بالکل کمزور تھی، اور کمزوری کی وجہ سے وہ ریوڑ کے ساتھ بھی نہیں گئی تھی، وہ جو اس کا سارا گروپ تھا نا اس کے ساتھ بھی نہیں گئی تھی، وہ وہیں پڑی ہوئی تھی. اور اس کے مطلب بالکل وہ سوکھی ہوئی تھی، نہ اس میں دودھ تھا. رسول اللہ نے اجازت لی کہ کیا میں اس کا دودھ دھو لوں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دھو لیں. تو پھر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دھویا، تو اتنا دودھ، اتنا بڑا برتن بھر گیا کہ اس کو پوری ایک جماعت بھی نا مشکل سے اٹھا سکتی تھی اس برتن کو، اتنا دودھ ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پلایا؟ ام معبد کو، جس کی بکری تھی، انہیں پلایا. کتنے، یہ دیکھیں کیسے مینرز ہیں کہ آپ جس کی چیز یوز کریں اس کو تو دیں. جس کی چیز یوز کر کے آپ نے کوئی چیز بنائی تو اس کے ساتھ تو شیئر کریں. ٹھیک ہے، تو انہیں پلایا، اپنے ساتھیوں کو پلایا. ساتھی کون تھے؟ ایک تو یہ عبداللہ بن اریقت تھے، اور کون تھے ابھی میں نے بتایا؟ عامر بن فہیرہ. ٹھیک ہے، عامر بن فہیرہ بھی تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے. خیر، تو ان کو بھی دودھ پلایا، انہوں نے بھی سیر ہو کے پیا، خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر ہو کے پیا، اور دوبارہ دھو کر برتن دودھ کا پھر بھر دیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی برکت تھی کہ وہ بکری بیچاری سوکھی ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے دودھ دھونا شروع کیا تو وہ برتن اتنا بھر گیا، اور پھر جب خود پی لیا تو دوبارہ برتن بھر کے رکھ دیا. اور پھر اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کے، وہ برتن انہیں کے پاس چھوڑ کے چلے گئے، کہ ظاہر ہے ان کا انہوں نے میزبانی کے لیے بکری دی تھی، تو انہوں نے انہیں وہ دودھ جو ہے ان کو دے دیا. اب ان کے شوہر سے بھائی ام معبد کے، انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سے ادھر کون آیا تھا؟ تو ام معبد نے پوری بات بتائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو انہوں نے سراپا بیان کیا نا، کہ وہ ایسے ایسے تھے، ان کی ایسی ایسی ان کا چہرہ تھا. انشاءاللہ آپ بھی وہ حلیہ پڑھیں گے، لیکن وہ اینڈ پہ آتا ہے، اس بک کے وہ اینڈ پہ ہے. تو ان کی چہرہ کشادہ، ہاں وہ کیسے دکھتے تھے، ان کی بات چیت کا انداز کیسا تھا، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کی ہائٹ کیسی تھی، وہ سارا کچھ انہوں نے بیان کیا. تو انہوں نے کہا واللہ یہ تو صاحب قریش ہے، یعنی تو قریش والوں میں سے ہے. اور میرا ارادہ ہے، یہ ان کے شوہر نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اختیار کروں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا. یعنی کہ وہ دل ہی دل میں ان پر ایمان لے آئے کہ میں نے تو ان کا ساتھ اختیار کرنا تھا، یہ تو صاحب قریش ہیں، ان کے بارے میں تو میں نے سن رکھا ہے. خیر،
تو تیسرے روز پھر کیا ہوا، یہ دوسرے دن کا واقعہ تھا، اب تیسرے دن کا کیا واقعہ ہے. تیسرے روز اہل مکہ جو تھے نا، انہوں نے ایک آواز سنی جو مکہ کے نیچے زیری مکہ سے شروع ہوئی اور اوپر بلائی مکہ تک چلی گئی، لیکن کسی نے آواز دینے والے کو نہیں سنا. اس کے الفاظ یہ تھے عربک میں آپ کو اردو میں بتا دیتی ہوں. زاد المعاد جو ہے نا ایک بک ہے، اس میں سے اسے کوٹ کیا گیا ہے. اللہ جو لوگوں کا پروردگار ہے، ان دو رفیقوں کو بہتر جزا دے جو ام محبت کے خیمے میں نازل ہوئے. ان دو رفیقوں کو کون؟ یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر ہی کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا. ہائے کسئی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں سمیٹ دیں. بنو قاب کو ان کی خاتون کی قیامگاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو. تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ آواز کسی نے دیکھا نہیں ہے کس شخص نے دی ہے، لیکن اس نے بتایا کہ وہ ایسے برکت والی ہستی تھی وہ کہ جو جن کے پاس آئیے تم اس کے بارے میں پوچھو، ام محبت سے پوچھو اور اس کے شوہر سے پوچھو. بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی جواب دے گی. بنو کعب کی خاتون کی قیامگاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک. تم سوری، اس کے شوہر سے نہیں، خاتون سے، کیونکہ وہی انہوں نے دیکھا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو خاتون سے پوچھو، بکری سے پوچھو گے وہ بھی جواب دے گی. یہ بتا رہے تھے وہ آواز یہ بتاتی تھی. اچھا، یہ ایک واقعہ ہے. پھر آپ قدید کے پاس یہ مشلل تھا نا جس میں ان کا خیمہ تھا ام محبت کا. اب آپ آگے اور بڑھے. اب یہ غار سور سے نکلنے کے بعد یہ راستے کے واقعات ہیں، مدینہ کے راستے کے واقعات ہیں. ٹھیک ہے، آج کا ٹاپک بھی ہمارا یہی تھا، مدینہ کی راہ میں، مدینہ کے راستے میں. تو پھر قدید سے جب آگے گئے تو پھر کون ان کے پیچھے ہے؟ سراقہ بن مالک. سراقہ بن مالک بن جاشم مدلجی. اس نے قریش کا جو اعلان تھا نا اس کی لالچ میں آیا تھا کہ 100 اونٹ ملیں گے. انہوں نے کہا میں تو ان کو پکڑ کے ہی چھوڑوں گا. وہ آیا، اس نے نا فال گری، وہ فال نکالتے تھے نا، تیر پہ لکھا ہوتا تھا کرو یا نہ کرو. اس نے تیر نکالا، اس میں کیا نکلا کہ ناپسند ہے، مطلب کہ مت کرو. لیکن اس نے کہا فال بد ہے، کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ لالچ تھا نا. تو ویسے کوئی اچھے سے اچھا کام بھی چھوڑ دیتے تھے صرف فال غلط نکلنے کی وجہ سے، لیکن یہاں پہ اپنا لالچ تھا تو فال کو، وہ جو فال تھی اسے کہا اگنور کیا، چھوڑو اسے، جاتا ہوں میں. اچھا، پھر جب اس قدر قریب پہنچ گیا، وہ آگے جاتا رہا، گھوڑا اپنا دوڑاتا رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات جو کر رہے تھے نا، وہ سفر میں قرات کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے. اس قرات کی آواز اسے آنے لگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ التفات نہیں فرماتے تھے، پیچھے نہیں دیکھتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار پیچھے دیکھتے تھے، کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. تو اس کے گھوڑے وہ دیکھ رہے تھے بار بار کہ اچانک انہوں نے کیا دیکھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، کہ اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے. اتنا دھنس گئے گھٹنوں تک جا پہنچے، گھٹنوں تک پہنچ گئے، اور وہ ظاہر ہے مطلب کہ پھنس گئے. پھر سراقہ نے ذرا ڈانٹا گھوڑے کو، اور بمشکل پھر گھوڑے نے اپنے پیر نکالے. جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف نہ ایک دھواں سا اٹھا، ایسے کوئی اسموک، کوئی دھواں اٹھا، غبار سا کوئی اڑا. تو سراقہ نے پھر دوبارہ کہا کہ یہ کیوں نہیں چل رہا، اور یہ کیا نشانیاں مجھے نظر آ رہی ہیں، یہ دھواں سا کیوں اٹھا ہے. اس نے پھر فالگیری کے تیر نکالے. پھر فالگیری کے وہ جو تیر تھے، یعنی کہ تیر پہ کیا لکھا آیا کہ یہ ناپسند ہے، مت کرو یہ کام. اس سے نا وہ جو سراقہ بن مالک تھا نا، اس کے دل پہ ایک روب طاری ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے، ان کا پیچھے کرنے کے لیے میری فال بار بار غلط کیوں آ رہی ہے. تو اس نے پھر کیا کیا، فال وہ نا بس آپ کہہ لیں کوئی قرآن اندازی، جیسے چٹس ہوں، آپ کہیں ایک چٹ اٹھا لو، ایک میں KFC لکھا ہے، ایک میں میکڈونلڈ، جو نکلے گا نا وہی تمہیں کھلاؤں گا. تو نکلا ہے KFC، چلو جی اب تمہیں KFC کھلاؤں گا. تو اس طرح وہ نہ کسی تیر میں لکھتے تھے کرو، کسی میں لکھتے تھے مت کرو. تو اب ایسے پکڑ کے نکالا، اب اسے دیکھا اس میں کیا لکھا ہے، کرو کہ یہ لکھا ہے کہ نہ کرو لکھا ہے. اب نہیں کرو اگر لکھا ہے تو وہ کام وہ نہیں کرتے تھے، کرو لکھا ہے تو وہ کام وہ کر لیتے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتے کرتے، انہیں فالو کرتے کرتے 2 دفعہ اس نے فال نکالی، دونوں دفعہ کیا، ناپسند، کہ نہ کرو اسے. تو اس کے دل پہ ایک روب طاری ہو گیا کہ نہیں یہ سچے لوگ ہیں. پھر کیا ہوا، اس نے امان کی پکار لگائی کہ میں امان چاہتا ہوں، یعنی کہ میری طرف سے آپ کو امن ہے اور میں بھی امن چاہتا ہوں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. تو پھر وہ لوگ ٹھہر گئے، یعنی کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے. اور پھر اس نے اپنے ارادے کا انہیں بتایا، اپنی خواہش کا اظہار کیا
کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں اور جو بھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے سے کچھ چاہتے ہیں، کچھ مطلب میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، بس یہ ہے کہ لوگوں کو نہیں بتانا کہ ہم کہاں ہیں. اب جگہ تو پتہ چل گئی تھی سراقہ کو کہ وہ کہاں ہے، تو کہتے ہیں لوگوں سے تم نے چھپائے رکھنا ہے. پھر سراقہ نے کہا کہ مجھے پروانہ امن لکھ دیں، یعنی کہ مجھے لکھ دیں. اسے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ کبھی نہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا عروج مل جائے گا، ان کو عروج یعنی کامیابی مل جائے گی اور وہ بہت زیادہ پاپولر ہو جائیں گے. تو پھر تب مجھے کوئی پکڑ نہ لے کہ یہ تو کافر تھا، تو آپ گواہ رہی ہے کہ میں آپ پہ ایمان لے آیا تھا، تو مجھے نا اپنا امن کا پروانہ لکھ کے دے دیں. تو انہوں نے پھر عامر بن فہیرہ، وہ ساتھ تھے نا، انہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم لکھ دو. تو عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر اسے امن کا پروانہ لکھ دیا. اب دیکھیں سفر تھا، بہت سی چیزیں وہ ساتھ نہیں لے کے گئے تھے، لیکن قلم ساتھ تھی اور چمڑا جس پہ لکھنا ہے وہ بھی ساتھ تھا. یعنی کہ یہ جو لکھنے پڑھنے کی چیزیں، جو قلم ہے نا، پین، یہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے ہمیشہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ سراقہ جو ہے وہ اپنا وہ لکھوا کے جو امن کا پروانہ تھا وہ واپس چلا گیا. اور پھر اس نے واپس جانے، جو واپسی پہ اسے مل رہے تھے بہت سے لوگ نکلے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، تو وہ باقیوں کو کیا کہہ رہے تھے؟ سراقہ بن مالک جو تھے ایمان لے آئے نا، تو یہ باقیوں کو کیا کہہ رہے تھے کہ بس اس سائڈ کی نا میں نے دیکھ بھال لیا ہے، ساری کھوج میں نے لگا لی ہے، تو تمہارا جو کام تھا نا وہ ہو چکا ہے، اب یہاں پہ کچھ نہیں ہے. اور اس طرح تلاش کرنے والے جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ فالو نہیں کر سکے، وہ وہیں سے واپس چلے گئے. اچھا سراقہ دیکھا ہے سارا، تو ادھر تو کوئی ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس طرح انہوں نے، سراقہ بن مالک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیلپ کی. جو دشمن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار بنا دیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب راستے میں، اب ہم نے طائف کے راستے میں کیا پڑھا تھا، طائف کے سفر میں، کہ وہ راستے میں بھی تبلیغ کر رہے تھے. اسی طرح اس راستے میں بھی وہ بریدہ بن حسیب اسلمی یا حسیب اسلمی، ان سے ملاقات ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر انہوں نے بھی بریدہ اسلمی کو نا دعوت دی تھی دین کی. کس کی دعوت دی؟ انہوں نے قبول کی؟ جی قبول کی. اور ان کے ساتھ 70 یا 80 اور فیملیز تھیں، گھرانے تھے، ان سب نے بھی اسلام قبول کر لیا. کتنی بڑی بات ہے کہ راستے میں بھی اتنی 70-80 فیملیز کو اسلام قبول کرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جو ٹریولنگ ہوتی ہے نا، اس میں بہت فائدہ اٹھانا چاہیے آپ کو. اس میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. میرا کل ایک لیکچر تھا، آن لائن دینا تھا، تو مجھے جانا پڑ گیا آؤٹ آف سٹی، تو میں نے راستے میں پورا لیکچر پریپیئر کر کے ریکارڈ بھی کر لیا. آپ ٹریولنگ کو یہ نہ سمجھے بس ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا ہے، اور اگر کوئی مطلب ایسا کوئی پڑھنے لکھنے کا کام نہیں تو تسبیحات کر سکتے ہیں. کتنا زیادہ اجر و ثواب، کتنی نیکی آپ سمیٹ چکے ہوں گے جب آپ اپنا سفر کمپلیٹ کریں گے. سبحان اللہ پڑھتے جائیں، الحمدللہ پڑھتے جائیں، میزان بھر جاتا ہے کہنے سے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا ہے. تو پھر وہ سب مسلمان ہو گئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھی. اور بریدہ اسلمی جو تھے نا، جن کے 70 اور 80 فیملی جو ہیں وہ مسلمان ہو گئی تھی، غزوہ احد کے بعد وہ بھی مدینہ آ گئے تھے، وہ بھی مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے. ٹھیک ہے. بریدہ اسلمی. اچھا، اس سے کیا پتہ چلا ہے کہ اسلام قبول کیا اور ساتھ ہی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھائی گئی. نماز کی معافی نہیں ہے. اسلام قبول کیا ہے، نماز پڑھیں گے. اب پھر عرج کے مقام پہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ادھر کس سے ملاقات ہوئی؟ ابو تمیم اوس بن حجر اسلمی. اس وقت بعض اونٹوں کے تھکنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ایک ہی اونٹ پر تھے، ایک ہی اونٹ پر تھے. تو اوس جو تھے، جن کی بھی میں بات بتا رہی ہوں کہ عرج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، ابو تمیم اوس بن حجر اسلمی، انہوں نے اپنا ایک اونٹ اور ایک غلام مسعود بن حنیدہ یہ دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیلپ، بطور ہیلپ کہ آپ انہیں اپنے سفر میں ساتھ رکھیں، آپ کی ہیلپ کریں گے. اپنا ایک اونٹ اور ایک غلام حنیدہ، جو مدینہ تک آپ کا ہم رکاب رہا، یعنی کہ آپ کا ہم رکاب رکھا، آپ کی جو اونٹی کی رکاب تھی نا وہ اس نے پکڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. مدینہ تک وہ ان کو چھوڑ کے آیا. یہ جو حنیدہ تھے نا، مسعود بن حنیدہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ احد، غزوہ احد میں نا، یہ جو حملہ کرنے آ رہے ہیں کافر، یہ خبر بھی اسی غلام نے دی تھی.
یہ خبر بھی انہوں نے دی تھی، مسعود بن حنیدہ نے، ٹھیک ہے. اچھا پھر اوس جو تھا، یہ جو ابو تمیم اوس بن حجر اسلمی، یہ مسلمان ہو گیا، لیکن ارج ہی میں قیام پذیر رہا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت کر کے نہیں آیا، یہ اپنی جگہ اوس میں ہی ارج میں ہی قیام پذیر رہا. پھر ان کا گزر ہوا وادی ریم سے. وادی ریم یہاں پہنچے تو آپ کو ملے زبیر بن عوام. حضرت زبیر بن عوام یہ حضرت اسما جن کو تھپڑ مارا تھا نا ابو جہل نے، اور ان کی کان کی بالی گر گئی تھی، ہے نا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی بہن تھی، ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، اسما بنت ابو بکر. یہ ان کے ہسبینڈ تھے. یہ کسی تجارتی قافلے کے ساتھ نا شام سے واپس آ رہے تھے. تو یہ وہ واپس آ رہے تھے اور یہ مدینہ جا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی ملاقات آپس میں ہو گئی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سفید پارچہ جات پیش کیے. پارچہ جات کیا ہوتے ہیں؟ کپڑے. اب دیکھیں نا 3 دن سے وہ غار میں تھے، پھر وہ سفر میں بھی تھے، مشلل بھی آئے، پھر وہ قدید سے گزر کے، ہاں مشلل سے گزر کے پھر وہ ارج کے مقام پر، مطلب کتنی جگہوں پہ ٹھہرے، تو کپڑے ملگجے ہو گئے. اب انہوں نے انٹر ہونا ہے کسی جگہ پہ، تو پھر زبیر ابن العوام نے انہیں سفید کپڑے پیش کیے کہ یہاں سے آپ بالکل صاف ستھرے ہو کر آپ مدینہ انٹر ہوں. آپ کو پتہ ہے جب ہم انشاءاللہ مدنی دور پڑھیں گے نا، تو اس میں ہم پڑھیں گے جب مکہ فتح ہو گیا نا 8 ہجری میں، یہ پہلی ہجری کی بات ہے نا، ہجرت ہوئی جب، تو پھر 8ویں سال مکہ فتح ہوا تھا. اس کے بعد نا پھر لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے تھے. جو اگلا سال تھا نا 9 ہجری، 9th ایئر ہجرت کا، ارم آپ سن رہے ہیں، 9th ایئر جو ہجرت کا تھا، اس میں اسے کہتے ہیں یہ وفود کا سال تھا. وفود ہوتے ہیں گروپس، ڈیلیگیشنز، کسی نہ کسی قبیلے سے نا وفد آتا تھا اور اسلام قبول کرتا تھا. تو ایک عبد القیس، قبیلہ عبد القیس تھا، اس کا وفد آیا. تو اس وفد میں سے نا لوگ بڑے والہانہ طور پہ اترے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. لیکن اس میں ایک شخص تھا عبداللہ بن عوف، جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا. اس نے سفاریوں کے پاس نا، اچھا انہوں نے، وہ سارے لوگ نا دوڑ پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے. لیکن یہ جو تھے نا عبداللہ بن عوف، یہ سواریوں کے پاس رک کر انہوں نے سواریوں کو بٹھایا، پھر سامان اکٹھا کیا. یعنی کہ وہ لوگ تو بھاگے، ان کا سامان تو پیچھے ہے نا، اس کی دیکھ بھال کی، سامان کو پراپر طریقے سے رکھا، اور سواریوں کو یعنی اونٹ جس پہ بھی وہ سوار ہو کے آئے تھے ان کو بٹھایا. اور پھر خود بھی انہوں نے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنے، 2 سفید کہتے ہیں کپڑے نکال کر انہوں نے پہنے، اور پھر اطمینان سے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پتہ ہے کیا کہا تھا؟ تم میں 2 خصلتیں ہیں جنہیں اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں، دور اندیشی اور بردباری. دور اندیشی یعنی کہ وہ بھاگ نہیں پڑے جیسے ان کا باقی قبیلہ بھاگ پڑا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو. انہوں نے، حالانکہ ایج میں سب سے چھوٹے تھے، انہوں نے ان کے سامان کی حفاظت کی، سواریوں کو بٹھایا. اور پھر کیا؟ دور اندیشی، اور دوسری کیا چیز تھی؟ بردباری، تحمل، صبر. کیسے نہیں جا کے گندے بندے مل لو، پہلے وہ آرام سے انہوں نے کپڑے بدلے، پھر وہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں اللہ ان میں ان کوالٹیز کو پسند کرتا تھا. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ انٹر ہونے لگے ہیں تو انہیں سفید کپڑے پہنائے گئے، اور وہ سفید کپڑوں میں بہت، کہتے ہیں کہ پہلے جب وہ انٹر ہوئے تو قبا میں انٹر ہوئے. سوموار 8 ربیع الاول کو سن 14 نبوت پہلی ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں داخل ہوئے. ادھر کیا تھا؟ مدینہ میں جب خبر آئی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قبا میں داخل ہو گئے ہیں، ہے نا، تو روز کیا ہوتا تھا؟ آپ کو پتہ ہے قبا میں وہ کتنے دن رہے تھے؟ قبا میں کسی کو پتہ ہے وہ کتنے دن رہے تھے؟ 4 دن رہے تھے. اچھا میری بات غور سے سنیں. اب جب وہ وہاں سے نکلے یمن سے واپسی پہ، وہ جو ملے تھے زبیر ابن العوام، اس کے بعد وہ کہاں گئے ہیں؟ ڈائریکٹ مدینہ یا قبا؟ کہاں گئے ہیں؟ قبا گئے ہیں، مدینہ نہیں گئے. قبا میں جب ان کو ان کے آنے کی خبر سنی تو مدینہ میں روز لوگ نا صبح صبح ہر ایک جگہ تھی ادھر نکل جاتے تھے، اور پھر دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں کہ نہیں. لیکن اس دن نا سوموار 8 ربیع الاول کو وہ ایسے ہی دیکھ کے نا واپس اپنے گھروں کو جا چکے تھے، واپس اپنے گھروں کو
کیونکہ صبح صبح نکلتے تھے نا، تو دوپہر کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے تھے قباء میں. تو ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. ایک یہودی ایسی اپنے گھر کی نا اپنی کسی گھر کی چھت پہ یا گڑی پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا، تو اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ سفید کپڑوں میں ملبوس ہے. تو اس نے نا نہایت بلند آواز میں کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے. تو یعنی کہ سب لوگوں کو مخاطب کیا. تو لوگ پھر نکلے اور ہتھیار اٹھا اٹھا کر استقبال کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر آپ کہاں گئے؟ انہوں نے قباء میں بنی عمر بن عوف میں قیام کیا. قباء اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بیٹھ گئے. اب جو انصار کا جو آدمی آتا تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہوا تھا، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہی رسول سمجھ لیتا تھا، کیونکہ ابو بکر صدیق جو تھے وہ ویسے تو 2 سال چھوٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن دکھنے میں بڑے لگتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایون کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تب بھی ان کی داڑھی میں 6 سے 7 وائٹ بال تھے. ان کی بالکل داڑھی کالی تھی. لیکن ابو بکر صدیق جو تھے نا، ان کی وہ زیادہ ایج کے لگتے تھے، حالانکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید ہیں رسول. لیکن پھر جب دھوپ آ گئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر تان کے آپ سے ان پہ سایہ کیا، پھر لوگ کو پتہ چل گیا اچھا نہیں یہ رسول ہیں، کیونکہ یہ تو ان پر سایہ کر رہے ہیں، یہ تو ان کو سرو کر رہے ہیں. پھر قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم بن ہدم اور کہا جاتا ہے کہ سید بن حیثمہ کے مکان پر وہ رکے. 4 دن ٹھہر کر مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی. جہاں بھی گئے نماز پڑھائی. وہ جو بریدہ اسلمی تھے ان کے قبیلے کو مسلمان کیا تو عشاء کی نماز پڑھائی. یہاں پہ یہ تینوں بھی اچھا. یہاں پر پھر یہ ہے کہ یہاں بھی انہیں نماز پڑھائی. کیسے؟ دیکھیں، 4 دن قیام کیا، مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور نماز پڑھی. 5ویں دن جو جمعے کا دن تھا، اللہ کے حکم سے سوار ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے. تو آپ نے کیا کیا؟ وہ ایسے نہیں مدینہ انٹر ہوئے. انہوں نے اب ان کا ننیال کا ایک قبیلہ تھا بنو نجار، انہوں نے انہیں خبر کی کہ آپ نہ میرے پاس آئیں. اب بنو نجار مسلم تھے جو وہ سارے پہنچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کال کرنے پہ یا انہیں بلانے پہ. پھر وہی قبائلی سسٹم کہ جو قبیلہ، اب وہ ان کی بیٹی کا بیٹا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی وہ بنو نجار کی تھی، تو وہ بنو نجار کی بیٹی کا بیٹا تھا. تو انہوں نے کہا اچھا اس نے ہمیں بلایا، ہم پہنچیں گے. وہ ہتھیاروں کے ساتھ بنو نجار جو تھے وہ قباء پہنچے اور لوگوں نے تلواریں جو ہے وہ حمائل کی ہوئی تھیں، وہ لی ہوئی تھیں. اس کے بعد ان کی میت میں، بنو نجار کی میت میں ان کے ساتھ، یعنی کہ میت ہوتا ہے ان کے ساتھ، ان کی کمپنی میں وہ مدینہ پہنچے. صالح بن عوف کی بستی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا. آپ نے وہیں اسی وادی میں پھر جمعہ کی نماز پڑھائی جس میں 100 آدمیوں نے شریک کی. کتنے آدمیوں نے؟ 100 آدمیوں نے شریک کی. وہ جو مسجد انہوں نے بنیاد رکھی تھی نا مسجد قباء کی، اس میں 100 آدمیوں نے شرکت کی. اچھا، اب قباء کا چیپٹر ہو گیا کلوز. یہاں پہ رہے 4 دن. اب جمعے کے بعد مدینہ کا رخ کیا. جمعہ کی نماز کہاں پڑھائی ہے؟ وہیں پہ وادی میں. اور کتنے لوگوں نے پڑھی ہے؟ 100 لوگوں نے. اب وہ کہاں چلے گئے؟ اب مدینہ. اور اس کے استقبال میں یہ جو بڑا ایک مشہور وہ ترانہ سا پڑھا جاتا ہے نا، طلع البدر علینا من، سنا ہے کسی نے؟ من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا اللہ ہدائی، کچھ اسی طرح کا ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ضعیف ہے بالکل حدیث، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم پر مدینہ کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے. جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر شکر واجب ہے. اے ہم میں سے بھیجے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں. یعنی کہ آپ کا دین ایسا ہے جو سارے اطاعت اس کی کر سکتے ہیں، اس کو فالو کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو کلمات ہیں نا یہ ضعیف ہیں.
ابن قیم کہتے ہیں کہ جس راستے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے راستے سے آ رہے تھے، یمن کے راستے سے جب مدینہ آتے ہیں نا تو ثنیات الوداع جو ہے نا یہ نظر ہی نہیں آتا. تو پھر کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ثنیات الوداع سے آئے ہیں؟ ثنیات الوداع سے وہ آئے ہی نہیں تھے. علامہ البانی کہتے ہیں کہ اس دلیل کے باوجود لوگ اسے روایت کرتے ہیں، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے. جو بھی ضعیف روایت ہے نا اس کو نہیں کوٹ کرنا چاہیے. لیکن چلیں خیر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے بھی گزرتے وہ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتا اور عرض کرتے کہ تعداد اور سامان اور ہتھیار حفاظت سب کچھ ہم کریں گے. ہتھیار کی حفاظت اور تعداد و سامان، مطلب سب کچھ جو ہے نا آپ کا سامان کی دیکھ ریکھ سب ہم کریں گے، آپ تشریف لائیے. لیکن آپ سے کیا فرماتے تھے کہ ہر کوئی میری اونٹی کی نکیل پکڑتا ہے، مت کرو ایسے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو. یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، یہ وہیں بیٹھے گی جہاں پہ اللہ کا حکم ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ اونٹنی جو ہے نا وہ مسجد نبی جہاں آ جائے نا وہاں بیٹھ گئی. تو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے کہ جانور ہے، اللہ کی طرف سے اس نے بیٹھنا ہے، لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں کیا یہ یہیں بیٹھی رہے گی. پھر اٹھی، پھر تھوڑی دور گئی، پھر واپس مڑ کے آئی اور اسی جگہ بیٹھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا نہیں اس کو غلطی نہیں لگی، یہی جگہ ہے مسجد نبی کی. اس کے بعد آپ پھر نیچے اترے، اونٹی سے نیچے اتر گئے. اب لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض و معروض شروع کی. لیکن حضرت ابو ایوب نے جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اٹھایا، وہ جس کو ایک جو کجاوا یا ایک پالکی سی ہوتی تھی جو اٹھا کے اونٹ پہ رکھی جاتی تھی اور اس میں بھی لوگ ٹریول کرتے تھے، تو وہ جو کجاوا تھا نا وہ اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے. نہیں کجاوا یا ہودج جو بھی ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے، یعنی کہ وہ اپنے یہ جو ہوتی ہے نا جیسے جن کی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ اپنی گاڑیوں کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں نا، جہاں جاتے ہیں گاڑی کو لے کے جاتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں، اس طرح اپنے کجاوے کے ساتھ ہوتا ہے. وہ جہاں کجاوا ہوگا ظاہر ہے اس کی کنوینس کا سسٹم ہی کجاوا ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ ہی ہوگا نا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ایوب انصاری ان کا کجاوا لے گئے کہ آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہوتا ہے. تو پھر وہ ایوب انصاری کے گھر رہے تھے. البتہ اسد بن زرارہ نے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، اس لیے وہ انہی کے پاس رہی. یعنی کہ وہ جو اونٹنی تھی نا وہ انہی کو مل گئی. کن کو؟ اسد بن زرارہ. کسے؟ بن زرارہ. ٹھیک ہے. اچھا اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے نا تو پھر وہ جو وہاں کے لوگ تھے انہیں کیا کہتے ہیں؟ مہاجرین یا انصار؟ جو مدینہ کے لوگ تھے انصار. مہاجر تو وہ تھے جو ہجرت کر کے آئے ہیں، جو مکہ سے آئے ہیں، یہ انصار تھے. تو وہ جو انصار تھے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑھ بڑھ کے نا ان کی مہمان نوازی کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ کتنے دن تک ایسا سلسلہ رہا کہ تین چار لگن ہوتے بڑے بڑے وہ دیگچے اور اس طرح تین چار لگن جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر پہنچا دیے جاتے تھے. کوئی بھی ایسی رات نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر 3 یا 4 لگن حاضر نہ کیے گئے ہوں. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک دو چھوٹے چھوٹے اور واقعات ہیں. حضرت علی کو ہجرت میں اپنی جگہ بٹھایا گیا، یا حضرت صہیب کو ان کی ہجرت کیسے ہوئی وہ میں نے پہلے بھی آپ کو تھوڑا سا بتایا کہ کہہ رہے تھے محل چھوڑ جاؤ، تم ہمارے یہاں آ کے امیر ہوئے ہو، تو وہ سب کچھ چھوڑ آئے تھے. اور یہ چھوٹے چھوٹے یہ واقعات انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ساری ترکیبات تھیں، کیا ترتیب تھی، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.